جب میں نے حج پارٹ 1 اور پارٹ 2 اپلوڈ کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور کافی لوگوں نے مجھے بہت ٹرول کیا اور بہت ہیٹ دکھایا۔ تو ان لوگوں سے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ویڈیوز میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو فرسٹ ٹائم حج پر جاتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، اور پھر وہاں وہ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی انسان آپ کو ریئلٹی دکھا رہا ہے تو اس سے کچھ سیکھیں، اور اگر آپ سے ریئلٹی برداشت نہیں ہو رہی تو اپنا راستہ پکڑ کر سائڈ پر ہو جائیں، نہ کہ اپنا حسد اس پر نکالیں۔ مینا میں ایک دن اسٹے کرنے کے بعد رات میں آپ کو لے جایا جاتا ہے میدان عرفہ۔ اب جو لوگ بس میں جا رہے ہیں تو وہ رات میں نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں گروپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سیٹ کے حساب سے بس بک کریں، لیکن میں نے آؤٹ آف کنٹریز کی بسز میں دیکھا کہ ہر کوئی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، صرف ہمارے پاکستانی ہی بیچارے کھڑے ہوئے تھے۔ اور مینا سے عرفات بس کبھی 6 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، تو کبھی 8 گھنٹوں میں پہنچاتی ہے۔ جو لوگ پیدل نکلتے ہیں وہ تو جلدی پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ بس میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا تو حال بے حال ہو جاتا ہے۔ کچھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم پیدل جائیں گے، لیکن میرے ساتھ میرے پیرنٹس تھے جو کہ چل نہیں پاتے، آف کورس وہ بزرگ ہیں، اسی لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ بس میں ہی جانا پڑا۔ اور بس میں ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ہم فجر کے بعد پہنچے میدان عرفہ۔ رات کو 12 بجے سے صبح 6:30 بجے تک ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ تو رات کو 12 بجے نکلے تھے اور صبح 10 بجے پہنچے تھے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بزرگ نہیں ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ پیدل جاؤ، اپنے خیمے کی میپ لوکیشن لے لو اپنے گروپ لیڈر سے، کیونکہ بس میں وہ آپ کو بہت گھما گھما کے لے کر جاتے ہیں، اور پیدل چلنے کا ڈسٹینس اتنا نہیں ہوتا، اسی لیے پیدل چلنے والے لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب زیادہ بسز ہوتی ہے تو بسز بہت سلو چلتی ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہے تو پھر آپ کو بس میں ہی جانا پڑے گا مجبورا۔ اب ہم لوگ بس میں بیٹھ کے اتنا پریشان ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا آگے کا سفر ہم پیدل ہی کریں گے۔ تو اب میدان عرفات میں بھی اس طرح کے خیمے بن چکے ہیں، اینڈ یہ اے سی والے خیمے ہیں۔ پہلے یہاں خیمے نہیں ہوا کرتے تھے، اور پھر ہم نے میپ میں دیکھا کہ ہمارا خیمہ کس سائڈ پر ہے۔ بس سے اترنے کے بعد بھی آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اب میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر حج کا پلان کر رہے ہو تو اپنے بزرگ ماں باپ کو اکیلے نہیں بھیجنا۔ اکیلے کیوں نہیں بھیجنا وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے کے ایپیسوڈز میں۔ تو اگر آپ آنیسٹ ریویوز اور ریئلٹی ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے فالو کر لیں۔